صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز دوستو، آج کا یہ درس جہاد کے بارے میں کہ جہاد کب فرض ہے اور جہاد کے متعلق کیا رب نے حکم فرمایا ہے قرآن میں۔ سورۃ بقرہ اور پارہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع، جس میں خالق کائنات رب ذوالجلال نے جہاد کو فرض فرمایا۔ خالق کائنات رب ذوالجلال نے اسی سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، کتب علیہم القتال وہو کرہ لکم، جس کا ترجمہ ہے تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تم پر دشوار ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم پر کوئی چیز شاق گزرے، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو، وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ہی کو علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے، کیا چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ رب جانتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، جہاد ایک یہ بھی عبادت ہے۔ لوگ جہاد کو اور سیاست کو الگ سمجھتے ہیں۔ جہاد نماز کے بعد جہاد عبادت ہے، اور جہاد کب کیا جائے اس کی تعریف کیا ہے؟ جہاد فرض عین بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ہے۔ اور فرض کفایہ کیا ہے، کب ہے، اور فرض عین کب ہے؟ فرض کفایہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کافروں کو اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ اسلام کو قبول نہ کریں تو پھر ان کو جزیہ ادا کرنے کے لیے کہنا، اور اگر وہ اس کو بھی قبول نہ کریں تو پھر ان سے جہاد کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور اگر کسی اسلامی شہر پر کافر حملہ کرے تو اس شہر کے مسلمانوں پر اپنے شہر کی دفاع کے لیے جہاد کرنا فرض عین ہے۔ اور اگر اس شہر کے مسلمان اپنا دفاع نہ کر سکیں تو اس کے قریب کے شہر والوں پر جہاد کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ علی ھذا القیاس، اگر ایک اسلامی ملک اپنے دفاع کی استطاعت نہ رکھے تو اس کے قریب کے ملک پر جہاد کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ اب پھر سماعت فرما لیں کہ جہاد کی 2 قسمیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ فرض کفایہ بھی ہے اور فرض عین بھی ہے۔ جس طرح آج کل کی یہ صورت نظر آ رہی ہے، ہمارے فلسطین مسلمانوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب مسلمانوں کے علم میں ہیں، چاہے ہماری حکومت ہو چاہے کوئی ہماری عوام ہو۔ مگر یاد رکھیں، ہم اپنی حکومت کو یہ عرض کرتے ہیں، اپنی حکومت کو یہ ہمارا درس ہے، ہماری حکومت کی طرف سے ہم اپنی حکومت کی طرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را ہماری حکومت اس طرف توجہ کرے، قرآن حدیث کی طرف بھی توجہ کرے، اور ہمارے فلسطین مسلمانوں کی مدد کرے۔ اور حکومت کے بعد ہماری فوج
ہم اپنی فوج کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنی حکومت کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنی فوج کو بھی، کہ خدا را ہمارے فلسطین مسلمانوں پر رحم کریں اور ان کی مدد کریں، اور مالی مدد کرنی ہو تو مالی مدد کریں، اور جانی مدد کرنے کی ضرورت ہے تو جانی مدد کریں۔ ہماری حکومت، ہماری فوج یہ کر سکتی ہے۔ دیکھیں کہ آج فلسطین مسلمان اور کس حد تک پریشان ہے، تو اگر ان کی پریشانی کے دیکھنے کے باوجود اگر آج ہماری فوج ہو یا ہماری حکومت ہو یا ہماری عوام ہو، اگر اس کو دیکھ کر پھر بھی خاموش ہے، تو کل قیامت کے دن ہماری فوج کو بھی حساب دینا ہوگا، اور ہماری حکومت کو بھی حساب دینا ہوگا، اور ہماری عوام کو بھی حساب دینا ہوگا۔ کیونکہ فرض عین کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ فرض عین وہ عبادت ہے، فرض عین وہ مسئلہ ہے کہ اگر فرض عین کا مسئلہ جب آ جاتا ہے، اگر ایک ملک میں یا ایک گھر میں اور 5 یا 10 افراد عاقل اور بالغ اور مسلمان ہیں، اور سب پر فرض عین جو ہے، سب پر فرض ہے کہ وہ سب کے سب اس طرف جائیں، اور جہاد جب فرض عین ہو جاتا ہے اور سب پر ہی فرض ہو جاتا ہے، اور اے ہماری عوام، اگر ہماری عوام کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہاں پہ جا کر جہاد کرے اور جنگ کرے کافروں کے ساتھ، تو ہماری فوج کو تو طاقت ہے، ہماری حکومت کو بھی طاقت ہے۔ اگر ہماری حکومت نہیں کر سکتی، ہماری فوج نہیں کر سکتی، تو ہمارے لیے بارڈر کھول دے، تو ہم خود عوام جانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بھائی فلسطین مسلمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کے ساتھ جا کر اسرائیلی کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے اور امریکہ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ دیکھیں جو یہودی ہیں، جو کافر ہیں، آج سب ایک جگہ پر آ چکے ہیں، مگر بکھرے ہوئے ہیں تو مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے۔ تو خدا را ہم اپنی حکومت کو اور ہم اپنی فوج کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، تو خدا را ہمارے فلسطین مسلمانوں کی مدد کریں، اور جس طرح بھی ہو سکتی ہے مدد کریں، اور ہمارے فلسطین مسلمانوں پر رحم کھائیں۔ اور آئیے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جہاد اور سیاست مساجد میں، مدارس میں بیان نہ کیا جائے، اور سنیے میرے آقا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے۔ امام احمد نے، امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے، امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ آپ سے کہا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ عبادت ہے، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا عبادت ہے۔ یعنی نماز کے بعد میرے آقا نے فرمایا جہاد ہے، تو یہ جہاد افضل عبادت ہے۔ آج کل کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جہاد کی بات منبر رسول پر بیان نہ کریں، سیاست کی بات منبر رسول پر بیان نہ کریں، کہ نہیں یہ سیاست اور یہ جہاد اصل عبادت ہے، اور اس کو جہاد کو منبر رسول سے عام بیان کرنا چاہیے، اور اپنی عوام تک اور اپنے حکمران تک اور اپنی فوج تک اس پیغام کو پہنچانا چاہیے۔ اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا
3 आंखें ऐसी हैं जिनको दोज़ख की आँख नहीं छुएगी। एक वो आँख जो अल्लाह की राह में निकाल दी गई, वो आँख जो अल्लाह की राह में जिहाद के वक्त निकाल दी गई और उस आँख को दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। दूसरी वो आँख जो अल्लाह की राह में जागती रही। तीसरी वो आँख जो अल्लाह के खौफ से रोती रही। तो ये हदीस पाक आपके सामने मैंने बयान की है कि दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर हम ये कहना चाहते हैं अपने हुक्मरानों को और अपने फ़ौज को और फ़ौज के जो सरबराह हैं, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि खुदारा हमारे फ़लस्तीन मुसलमानों पर रहम किया जाए और फ़लस्तीन मुसलमानों की मदद की जाए। जिस सूरत पे भी मदद होती है मदद करें। जानी सूरत पे मदद करनी है तो मदद करें। अगर असले की सूरत में फ़लस्तीन मुसलमानों को ज़रूरत है तो असला उनको पेश करें। अगर माल की ज़रूरत है तो उनको माल पेश करें। जिस सूरत में भी हमारे फ़लस्तीन मुसलमानों को मदद की ज़रूरत है तो मदद करें। अवाम को हम अपनी अवाम को भी ये पैगाम देते हैं, अपनी हुक्मरान की भी, हमारी फ़ौज भी। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को जिहाद करने की तौफीक अता फ़रमाए। और ये भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहाँ जो शख्स नहीं जा सकता तो अपने दुआओं से अपने फ़लस्तीन मुसलमानों को याद रखें और अपनी नमाज़ों में अपने फ़लस्तीन नमाज़ों के बाद फिर अपने फ़लस्तीन मुसलमानों के लिए, शुहदा के लिए दुआ करते रहें। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।